اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے بہن بھائی اس چینل پر الحمدللہ روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس میں مکمل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ روزانہ کا سبق سن کر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت اور بہت ساری دینی باتیں سیکھ سکیں گے۔ آج ہمارا یہ سبق ہے، اسکرین پر نظر آنے والی جو چیز ہے، جو الفاظ ہے، نورانی قاعدہ تختی نمبر 15 کے الفاظ ہیں، ان کو ہجا کرنا، ملانا آج ہم پڑھیں گے۔ آپ اگر پہلی مرتبہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتلاتا چلوں، یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید۔ جیسا کہ یہاں زا کے اوپر ہے 3 دندانے والی چیز، یہاں کاف کے اوپر ہے، یہاں ذال کے اوپر ہے، یہاں کاف کے اوپر ہے، اس چیز کو تشدید کہتے ہیں۔ تختی نمبر 13 جو گزری ہے اس میں صرف ایک تشدید تھی، لیکن نورانی قاعدہ تختی نمبر 15 جو ہے اس میں 2 مرتبہ تشدید آئی ہے۔ جیسے یہاں زا پر بھی تشدید ہے اور کاف پر بھی تشدید ہے، یعنی 2 مرتبہ تشدید۔ تشدید مع تشدید اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک تشدید کے ساتھ دوسری تشدید۔ ان الفاظ کو کس طرح پڑھتے ہیں تو وہ آپ سبق غور سے سنیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، دانتوں کو ملائیں گے سختی کے ساتھ زا کو پڑھتے وقت۔ زا کے اوپر 3 دندانے والی چیز ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد والے حرف کو سختی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یزکا، جیسے یہاں زا کے اوپر تشدید ہے، کاف کے اوپر تشدید ہے، ان کو سختی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یزکا، یزکا۔ جس طرح جزم میں الفاظ کو ملایا جاتا ہے اسی طرح تشدید میں بھی الفاظ کو ملایا جاتا ہے۔ تو یا اور زا کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، پھر زا اور کاف کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، ان کو تشدید مع تشدید کہتے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یا زا زبر یزا، کاف زبر زک، کاف کڑا زبر کا۔ یا زا زبر یزا، کاف زبر زک، کاف کڑا زبر کا۔ کاف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا زا زبر یزا، کاف زبر زک، کاف کڑا زبر کا۔ یزکا، یزکا۔ جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو سیم پڑھیں گے، وقفاً، یزکا، وقفاً، یزکا۔ اگلا حرف دیکھیں، یا کے اوپر زبر، اس کے بعد ذال، زبان کا سرہ تھوڑا باہر نکالیں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے۔ ذال کے اوپر 3 دندانے والی چیز تشدید ہے، ذال مشدد ہے تو ذال کو دبا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد کاف بغیر نقطوں والا چھوٹا کاف، اس کو باریک پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر تشدید ہے، کاف مشدد ہے تو کاف کو دبا کر پڑھیں گے۔ یا اور ذال کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، پھر ذال اور کاف کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے،
اس کے بعد را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا۔ یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا۔ یذکا، یذکا، را پیش رو، یذکرو، یذکرو۔ جب وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے تو آخر والے حرف را کو سائلنٹ کریں گے۔ وقفاً یذکر، وقفاً یذکر۔ اگلا حرف دیکھیں، الف۔ الف جب خالی ہوتا ہے، الف پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر، زیر پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام، لام کے اوپر جو یہ دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو حمزہ اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ اس کے بعد میم، میم کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد دال، دال کے اوپر 3 دندانے والی چیز ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں، دال مشدد ہے، تو میم اور دال کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ اس کے بعد سا، زبان کا سرہ تھوڑا باہر نکالیں گے، سا کو نرم پڑھیں گے، سا کے اوپر تشدید ہے تو دال اور سا کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، تشدید پلس تشدید۔ میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، پھر دال اور سا کو آپس میں ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ دیکھیں، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، دال ثا زبر دس، ثا زیر سی، میم دال پیش مد، دال ثا زبر دس، ثا زیر سی، المدثی۔ دال کو دبا کر پڑھیں گے، سا کو دبا کر پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، المدثی، المدثی۔ را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را پیش رو، المدثر، المدثر۔ جب وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے تو را کو سائلنٹ کریں گے، وقفاً المدثر، وقفاً المدثر۔ اگلا حرف دیکھیں، الف۔ الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام، لام کے اوپر جزم کا نشان ہے تو حمزہ اور لام کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ اس کے بعد میم، میم کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد زا، دانتوں کو سختی کے ساتھ ملائیں گے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ زا کے اوپر تشدید ہے تو میم کو زا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، اور زا کو اگلے میم کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ کس طرح؟ حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، میم زیر می، حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، میم زیر می، المزمی۔ میم پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، المزمی، لام پیش لو، المزمل، المزمل۔ جب وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے، وقفاً المزمل، وقفاً المزمل۔
الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔